نفس انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ جب انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ پہلے پہلے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت سے پیار ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ سے عشق ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو آدمی کامل سمجھنے لگتا ہے۔ زندگی نے اسے سکھایا تھا کہ ظاہری بدصورتی خوف کھانے والی شے نہیں ہوتی، یہ انسان کے اندر بدصورتی ہوتی ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ میرا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے سے لوگوں سے مرات نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جن کا دل مومن ہوتا ہے وہ خدا کے نام پر کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ کسی ملال کے بغیر میں دیکھنا چاہتی ہوں، ممی، کیا میرا دل مومن کا دل ہے؟ کیا اپنی بہترین اور پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دینے پر مجھے ملال ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہ لگتی ہو، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خرابی ہم میں موجود ہوتی ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی دوسروں میں بھی ضرور ہوگی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ کسی کو اس کی غصہ سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ جس کو اپنی زبان سے ایک بار اچھا کہہ دو پھر کبھی اسے برا مت کہو۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ انسان پتھروں سے، مشینوں سے، جانوروں سے پیار کر سکتا ہے، انسانوں سے نہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے، علم سے خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوفزدہ ہے تو صرف محبت سے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکن اتارنے کا وقفہ ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔